گھروں کی چوریاں کون کرواتا ہے؟ ڈاکو کے پاس علم غیب ہے کیا کہ آپ بینک سے آج زیورات لائے ہیں، تمام پیسے لائے، لڑکیوں کے اور لڑکوں کی شادیاں ہیں؟ یہ جو آپ سمجھتے ہیں برتن دھو رہی ہے، جھاڑو لگا رہی، یہ مکمل CID ہے ڈاکوؤں کی. سب خبریں وہیں دے رہی ہے، کیونکہ آپ ان کو 8,000 دیں گے، 20,000 دیں گے. جب بیٹی کی شادی ہوگی ڈاکو ان کو آج کے 50 لاکھ میں سے 5 لاکھ دے دیں گے. اس کا کیا جاتا ہے؟ ہاتھ پیروں سے آپ باندھے جائیں گے، بے عزتی آپ کی ہوگی، سامان آپ کا جائے گا. صرف عورتوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ آنکھیں بدل دیتی ہے کہ بغیر نوکرانی کے میں رہ نہیں سکتی، یہ چپ ہو جاتا ہے. سنت طریقہ یہ اپنے گھروں کے کام عورتیں خود کریں، اور جب نوکرانیاں پالتے ہو تو ان کی جگہ متعین کرو کہ وہاں برتن پڑے ہو گے وہاں تک آؤ، خبردار کے اندر کمرے میں برانڈوں میں آ گئے. تہذیب المدن، گھروں کے اندر بھی تہذیب و تمدن ہونا چاہیے. گھر کی عورت سب چیزوں کے مالک و مختار نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اس کی عقل بھی کم ہے اور دین بھی کمزور ہے، نہایت نقصان پہنچائے گی. وہ ایک زمانے میں یہاں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی تھی. تھانیدار میرا دوست تھا، وہ لوگ بھی جاننے والے تھے. میں نے بھی اس پہ ناراضگی ظاہر کی کہ آپ علاقے کے تھانیدار ہیں، لوگوں کے یہاں ایسی خطرناک ڈکیتیاں پڑ رہی. اس نے کٹ سے وہاں کی جو نوکرانی تھی اس کو گرفتار کر لی، اور وہ لوگ میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ ہم اس کے سامنے پیدا ہوئے، وہ ہماری ماں سے بھی بڑی ہے، ہماری نانی اور دادی سے بھی بڑی ہے، ہم کو چوری نہیں چاہیے، ہماری ماسی چھوڑ دے. میں نے تھانیدار کو کہا کہ ادھر آؤ. اس نے کہا میں جمعے میں آ رہا ہوں، کھانا ساتھ کھا لوں گا. میں نے اس کو قصہ سنایا، وہ ہنس رہا تھا. کھانا وانا کھا کے جب ساتھی کم ہو گئے، مجھے کہا ڈکیتی نکل آئی ہے اور اسی سے نکلوا دی جو ان کی ماں سے بھی بڑی تھی اور نانی سے بھی بڑی تھی. وہ ماں اور نانی نے سارا کام کرایا. تو دیکھو وہاں سے تارے لگ رہی ہے. بی بی عائشہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، ان سے بڑھ کر شریف عفیف پاک دامن نوکر چاکروں پر احسان کرنے والی دنیا میں کون آئے گی؟ اس کو بھی معاف نہیں فرمایا، اس کی موت کا باقاعدہ انتظام کر لی، کسی طریقے سے یہ جلدی مر جائے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَاقُ.